جب وہ کمرے میں پہنچا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اکیلے بیٹھ کر ایسے کھیل رہی تھی جیسے کسی بچے کو کھلا رہی ہو۔ اس کی گود خالی تھی، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کو یوں لپیٹا ہوا تھا جیسے اس کی گود میں کوئی بچہ ہو۔ پہلے تو وہ سارم سے چھپ چھپ کر ایسا کرتی تھی، پھر وہ سارم کے سامنے بھی یہ سب کرنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اس خیالی بیٹے کے لیے مخصوص کر دیا تھا جسے وہ گود میں کھلاتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے سارم بھی بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ پھر ایک مرتبہ اس کے دوست نے اسے کسی شاہدہ گرو نامی ہجڑے کا بتایا، جس کا دعویٰ تھا وہ جادو کا توڑ کرتا ہے۔ سارم ویسے ہی بہت پریشان تھا اور اچانک سے کمال شاہ بھی کہیں چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے شاہدہ گرو کو آزمانے کا سوچا۔ شاہدہ گرو اپنے 2-3 چیلوں کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا اور سارم نے سارا کو ظفر اور زمرد کے گھر بھیج دیا۔ شاہدہ گرو وہاں پہنچ گیا اور توا چمٹا لے کر گانا بجانے لگا۔ سارم گھر سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ اسے لگا کہ یہ سب ناٹک ہے، مگر پھر اگلے لمحے اس کی ہنسی بند ہو گئی۔ اس نے ایک بہت بڑا گدھ دیکھا جو شاہدہ گرو سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گدھ کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا، کاکور آ گیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی، مگر کاکور شاہدہ گرو کے ہاتھ نہ آیا۔ البتہ ایک ایک کر کے وہاں اتنے گدھ جمع ہو گئے کہ بیٹھک میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہی، اور وہ سب ایک ساتھ شاہدہ گرو اور اس کے چیلوں پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ لوگ وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ سارم کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ پھر کچھ روز بعد کسی نے ایسے ایک عامل کا بتایا جن کا نام محمد نسیم تھا، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ دکھنے میں عامل بالکل نہیں لگتے۔ وہ فوٹوگرافی کے شعبے سے وابستہ ہیں اور یہ کام بہت کم ہی کرتے ہیں۔ بہرحال سارم ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ داڑھی مونچھوں اور سر کے بالوں پر سیاہ رنگ لگائے، کاٹن کا کڑک سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر کا خوبصورت سا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عامل ہے۔ سارم بھی اسے عامل نہیں سمجھا۔ اس نے ہنستے ہوئے بولا کہ کوئی نہیں مانتا کہ میں عامل ہوں، کیونکہ لوگ ملنگوں والے حلیے کی توقع کرتے ہیں اور میں اس قسم کا حلیہ نہیں پسند کرتا۔ سارم شرمندہ ہو گیا اور انہیں اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو سامنے لے آنا جب میں کہوں۔ نسیم صاحب نے ایک پانی کا گلاس دم کیا اور سارا کو بلوایا۔ اس سے کہا تمہیں کمزوری ہو گئی ہے، یہ لو پانی پی لو۔ وہ بار بار پینے سے انکار کرتی رہی، پھر زیادہ اصرار کرنے پر اس نے وہ گلاس اٹھا کر پھینک دیا۔ نسیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، کاکور اس کا پیچھا چھوڑ دے، اگر مجھ سے بحث کرے گا تو بہت برا انجام ہوگا تیرا۔ بہرحال کسی طرح وہ پانی سارا کو پلایا گیا۔ سارا وہ پانی پی کر چھت کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا اس نے اپنے سر پر بے شمار پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تھے، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ انہیں دیکھتے دیکھتے وہ کب بے ہوش ہو گئی اسے پتہ نہیں لگا۔ نسیم صاحب وہاں سے چلے گئے اور سارا کو وہ پانی روز پلانے کا کہا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب وہ پانی ختم ہو جائے تو دوسری بوتل بھیج دیجیے گا، میں دم کر دوں گا۔ مگر دوبارہ دم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان کی موت پراسرار طریقے سے ہو گئی۔ اب سارم کو بہت زیادہ مایوسی ہونے لگی تھی۔ وہیں دوسری طرف بابا کمبل اور اسرار مل کر نہ جانے کون کون سی جادوئی تجربے کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بابا کمبل کو کسی کی قربانی کی ضرورت پڑی تھی اور اسے کوئی شخص نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اسرار سے کہا کہ وہ کالی کے قدموں میں قربان ہو جائے، وہ اسے اس کے بدلے بہت طاقتور بدرو بنا دے گا، مگر اسرار نے منع کر دیا۔
اچانک کچھ دنوں بعد اسرار کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا دماغ خود بخود اسے قربان ہونے کی ہدایت دے رہا ہے۔ اس نے جتنا خود کو بچانے کی کوشش کی اس کا ذہن ادھر ہی چلا جاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ بابا کمبل نے اس کا دماغ باندھنے کا عمل کیا ہے اور اب اسے قربانی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے تکیے کے نیچے دیکھا تو ایک کالا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا کہ بابا کمبل نے اس پر عمل کیا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس روز بابا کمبل کا چلہ تھا اور اس نے اپنے نام پر قبر بک کی تھی جس پر بابا کمبل لکھا ہوا تھا۔ اس نے اسرار کو قبر صاف کرنے کا کہا۔ اسرار نے وہ قبر صاف کر دی۔ اگلے دن بابا کمبل اس قبر میں اتر گیا۔ اسرار نے جب تقریباً بند ہی کر دی تھی قبر، اس میں صرف روشنی اور ہوا گزرنے کا راستہ تھا۔ پھر بابا کمبل جیسے ہی اپنی جگہ سے پلٹا، اسرار نے مٹی کا تیل قبر میں چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ بابا کمبل بری طرح چیخ رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا، مگر اسرار نے اسے نہیں بچایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بابا کمبل کی چیخ پکار سن کر گورکن بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ نہیں آیا کیونکہ بابا کمبل نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے قبرستان کے اس حصے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے۔ اور یوں بابا کمبل اپنی ہی بنائی ہوئی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اسرار نے ایک ٹیلی فون کی دکان کھول لی۔ جب لوگ پریشان ہو کر پیاروں سے فون پر اس کا ذکر کرتے تو وہ اپنے علم کے ذریعے اس کا حساب کر کے اس کا حل بتا دیتا۔ لوگ بڑا حیران ہوتے۔ اسی طرح اس کی ملاقات ایک لڑکی سمینہ سے ہوئی اور اسرار نے اس سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد اسے اکثر خواب میں بابا کمبل دکھائی دیتا تھا۔ وہ اسے عبرتناک انجام تک پہنچانے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح ٹیلی فون گلے میں لٹکا کر گلیوں میں گھوما کرے گا اور لوگ اسے پتھر ماریں گے، ٹیلی فون والے بابا کہا کریں گے۔ اور یہی ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سمینہ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اسرار پاگل ہو گیا۔ وہ گلے میں ٹیلی فون لٹکا کر گلیوں میں گھومتا رہتا اور لوگوں سے پتھر مارتے۔ اس کے بھائی بھابھی اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے سارم سے پوچھا تو سارم نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک روز وہ بہت مایوس ہو کر کمال شاہ کے آستانے پر پہنچا تو وہاں کمال شاہ تو نہ ملے، مگر ان کی زوجہ نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی جس پر لکھا تھا حسن علی زیارت۔ سارا کی بگڑتی ہوئی حالت نے اسے زیارت جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے زیارت کا سفر شروع کیا تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی، مگر جب زیارت پہنچنے ہی والا تھا تو بس اچانک سے روک دی گئی اور 3 لمبے قد کے آدمی بس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی اندر آیا اور سارم کو کہا کہ ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے، ہمارے ساتھ چلیں۔ سارم ان کے ساتھ چلا گیا۔ ان تینوں کے ہاتھ سرخ تھے، ان کے پورے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ سارم سمجھ گیا کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اس کی مدد کی جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک مزار کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی مددگار بھیج دے۔ پھر اسے ایک پٹھان دکھائی دیا جو اپنی جیپ ڈرائیو کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ سارم نے اسے حسن علی زیارت کے نام کی پرچی دکھائی اور اس سے مدد مانگی تو وہ خوشی سے بولا، حسن علی تو زیارت دار تھانہ ہے۔ سارم کو سمجھ نہیں آئی، بہرحال وہ اس کے ساتھ چل پڑا اور اس نے سارم کو ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے پہنچا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سارم کو دیکھتے ہی اس کے لیے گیٹ کھول دیا گیا۔ اسے وہاں کمال شاہ بھی نظر آئے۔ انہوں نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور اسے آرام کرنے کا کہا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک خوبصورت سا مرد سیاہ کپڑے اور سیاہ پگڑی باندھے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھتا چلا گیا، مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور کمال شاہ سے ہاتھ ملایا، مگر سارم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ کمال شاہ نے کہا کہ یہ حسن علی ہیں اور یہی تمہاری مدد کریں گے۔
پھر انہوں نے سارم کو آرام کرنے کا کہا۔ سارم کھانا کھا کر سو گیا۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ باغ میں بہت سارے لوگ سیاہ کپڑوں میں جمع ہیں اور حسن علی ایک اونچی مسند پر بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے ہیں۔ اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے سارم کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے سزا دی جائے۔ مگر حسن علی نے اسے سزا نہیں دی اور واپس بھیج دیا۔ اگلی صبح وہ سب بھول گیا۔ پھر سارم نے حسن علی کو تمام معاملات بتائے۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور واپس گھر جانے کا کہہ دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کی مدد کے لیے آئیں گے، مگر وہ 2 دن بعد ہی پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے تو کاکور کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حسن علی نے اسے جلا دیا۔ پھر انہوں نے موٹی سی تسبیح لے کر پڑھائی کرنا شروع کیا تو گھر کے دروازے کھڑکھڑانے لگے اور وہاں بے شمار گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ سب سر جھکا کر حسن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسن علی نے پوچھا، اب تمہارا سردار کون ہے ان میں؟ ایک بڑی جسامت کا گرد سامنے آ گیا۔ حسن علی نے کہا، تمہیں تمہاری امانت مل جائے گی۔ پھر انہوں نے سارم سے کہا ایک کونے میں کھدائی کرنے کا۔ سارم نے وہاں کھدائی کی تو ایک بڑا سا زمرد کا پتھر نکلا، جسے وہ پنجے میں دبا کر وہاں سے چلے گئے۔ حسن علی نے وہاں مرمت کرنے کے پیسے سارم کے ہاتھ میں تھمائے۔ سارا بھی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے ایک امرود دیا کہ آدھا خود کھا لینا اور آدھا اپنے شوہر کو کھلا دینا۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ سارم نے بچے ہوئے پیسے شاہدہ گرو اور اس کے چیلوں کو دے دیے تاکہ وہ اپنے لیے گھر بنوا سکے۔ اسرار ایک روز سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہوا مل گیا۔ سارم اسے پکڑ کر کمال شاہ کے پاس لے گیا۔ کمال شاہ نے اس کا علاج کرنا شروع کیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس کی شادی سمینہ کی بہن سے کروا دی گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ اللہ نے سارم کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ اکثر حسن علی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ کون تھے، مگر اسرار کچھ اس راز کو سمجھ گیا تھا۔ اس روز وہ سارم سے بولا، سارم بھائی، میں سمجھ گیا ہوں حسن علی کون تھے۔ سارم حیرانی سے بولا، کون تھے؟ اسرار نے مسکراتے ہوئے کہا، سارم بھائی، وہ آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، اور سارم بھائی، جنات کے ہاتھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ ختم شد۔